أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے. پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ سنو، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، یہ کچھ نہیں، کسی کی پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی، وہم کی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی کرتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑتے ہیں باتیں. اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی ہے تسکنو کی، تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو. دن بھر کی تھکن جو ہے رات کے آرام سے تم دور کرو. النہار مبصرا، اور دن بنایا ہے تمہارے واسطے، تمہیں دکھائے، آنکھیں کھول دے تمہاری، تمہیں پتہ چلے کائنات میں کیا ہے، تم اس میں اپنے کام کاج کر سکو روشنی کے ساتھ دن میں. بے شک اس میں یعنی دن اور رات میں، رات کو سیاہ بنایا ہے، دن کو روشن بنایا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ مسلسل آ رہے ہیں بغیر کسی کمی بیشی کے، ایک ترتیب کے ساتھ ایک مدت سے چلے آ رہے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے یہ اس وقت تک چلتے رہیں گے. اس بات میں یہ جو تسلسل ہے ان کا اور یہ ان کے جو فوائد ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس بات میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو سننے والے ہیں، توجہ کر کے اور سن کر سمجھنے والے ہیں، سمجھ کا فائدہ اٹھانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں قدرت کاملہ کی اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ کہتے ہیں بتوں کو پوجنے والے کافر کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. میں سبحانہ، پاک ہے ان چیزوں سے، وہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، اولاد سے اس کو مدد ملے گی. غریب ہو، اولاد تعاون کرے گی. طاقتور ہے، کمزور ہونے کا پتہ ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، ضرورت پڑے گی سہارے کی، دنیا سے چلا جاؤں گا، نام مٹ جائے گا، میرے نام کے لیے میری اولاد ہو تو اچھا ہے. تو پروردگار عالم ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، نہ کمزوری کی، نہ نام کے ختم ہونے کی، نہ کوئی اور کسی شے کی ضرورت ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ الغنی، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. ہر شے کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو اولاد بھی کیسے ہوگی؟
کیونکہ اولاد جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ کچھ نسبت رکھتی ہے، کچھ اس کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی صفات اس میں موجود ہوں، اولاد کیسے ہوگی اس کی؟ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی ثبوت ہے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ ایسے ہی بک رہے ہو۔ لیکن اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا ایسے اللہ پر وہ باتیں لگا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، علم ہی کوئی نہیں اس بات کا کہ کہاں سے کیسے تم ثابت کرتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے؟ تو یہ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو باز آ جاؤ اس بات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس واسطے وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور اس کی اولاد ہوتی وہ بھی عبادت کے لائق ہوتی، اس میں کوئی صفات ایسی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔